روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں، آپ آ چکے ہیں ٹیوشن کلاس میں۔ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹیوشن کلاس کے اندر آ گئے۔ جی ہاں، آپ کی تو چھٹیاں ہیں بھائی، اسکول کی بھی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور مدرسے میں بھی چھٹیاں ہوں گی، آف ہوں گی، گھروں پر موجود ہیں، تو ٹیوشن پڑھنے ویسے تو جاتے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے ٹیوشن بھی آف ہو، تو یہ کہاں سے ٹیوشن کلاس آ گئی؟ جی، ان چھٹیوں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جناب اب سارا دن جناب غل گپاڑا بنائیں اور بس جو کھیل کودتے رہیں، بلکہ پڑھنا بھی تو ہے۔ جی، اور یاد رکھیے گا یہ جو چھٹیاں ہیں نا آپ کی، تو اس کے اندر تو ہمیں بہت ساری احتیاطیں بھی کرنی ہیں۔ جی ہاں، یہ پارکوں میں گھومنے کے لیے اور باہر گھومنے پھرنے کے لیے یہ والی چھٹیاں نہیں آئی ہیں آپ کی، بلکہ اس کے اندر تو جو ہمارے والدین اور بڑے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں نا، بالخصوص صفائی ستھرائی کے حوالے سے۔ جی ہاں، نیٹ اینڈ کلین رہنے کے حوالے سے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور صاف ستھرا رہنا ہے۔ اور چھٹیاں ہیں تو چھٹیوں کے اندر ہمیں کھیلنا کودنا نہیں ہے بلکہ پڑھنا بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب ابھی ہم کھیلتے کودتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں اور اس کے بعد جب پھر ہمیں پڑھنے جانا پڑے تو پتہ چل رہا ہے سب کچھ بھول چکے ہوں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ اب یہ چھٹیاں آپ نے منانی ہے تو کیسے منائے بھائی؟ کھیلنا کودنا بھی نہیں ہے، پارکس میں بھی نہیں جانا، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، تو بھائی کیا کریں؟ مدنی چینل کے ساتھ رہے۔ جی ہاں، مدنی چینل آپ کے لیے لا رہا ہے بڑے زبردست انوکھے سلسلے، لائیو ٹرانسمیشن آپ کے لیے جاری ہیں۔ جی ہاں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی روزانہ رات کو لائیو ہو رہے ہیں، دلوں کی راحت پروگرام آ رہا ہے۔ شیخ طریقت تو سبھی کے ہیں نا، امیر اہل سنت سبھی کے ہیں، بچوں کے بھی ہیں، بڑوں کے بھی ہیں، بوڑھوں کے بھی ہیں، وہ بھی پروگرام دیکھنا ہے۔ اور دن کے اندر یہ ہماری نشریات ہے، یہ ٹیوشن کلاس آپ کے لیے ہم لے کر آ گئے ہیں۔ اس میں مختلف پیریڈز ہوں گے اور بہت ساری ہم اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے، بڑے یونیک آئیڈیاز کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آئیں۔ اسی طریقے سے جو ہے سید عابد بھائی جو ہمارے ہیں، ان کا بھی اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام آئے گا، بچوں کی شام اور بہت کچھ موجود ہے۔ تو آئیے ہم اپنی ٹیوشن کلاس کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کرائیں۔ جی ہاں، ٹیوشن کلاس، اس کے اندر ہم آپ کے لیے بہت سارے سیگمنٹس لے کر آئیں۔ اس میں ہم آپ کو کچھ قرآنک نالج بھی دیں گے، اور پتہ ہے ایک بڑا یونیک سا سیگمنٹ ہے۔ جی ہاں، بچوں کو نعت سننے کا تو بڑا شوق ہوتا ہے اور نعت پڑھنے کا بھی شوق ہوتا ہے نا آپ کو؟ لیکن بہت سارے بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھنی آتی نہیں ہے۔ تو ہم آپ کے لیے کیا سیگمنٹ لے کر آئیں، کون سا پیریڈ لائیں؟ اس پیریڈ کے اندر ہم آپ کو نعت پڑھنا سکھائیں گے، نہ صرف سکھائیں گے بلکہ سمجھائیں گے بھی۔ اس کے علاوہ ہم دین کے عقائد بھی کچھ سیکھیں گے، آج کا سبق بھی ہوگا، یہاں سے آپ کو سبق ملے گا اور جو سبق ملے گا ہم نے وہ یاد بھی کرنا ہے۔ تو آئیے اب اپنا پہلا پیریڈ شروع کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور، جی اب یہ کلاس ہے نا ہماری، تو کلاس تو انشاءاللہ روزانہ ہوگی، اور کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے چھٹی نہیں کرنی ہوتی نا، کلاس کے اندر تو روزانہ آنا ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری ٹیوشن کلاس ہے اس کے اندر آپ نے روزانہ آنا ہے، اور یہ آپ کے جو ٹیچر آئے نا ان سے آپ اپنی دوستی کر لیں، جی ہاں پکی والی دوستی کر لیں۔ روزانہ آپ نے یہاں پر ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مختلف بچے بھی آتے جائیں گے، ان کے ساتھ ہم بہت ساری چیزیں ان کو ان پیریڈز کے اندر سکھاتے چلے جائیں گے۔ تو آئیے اپنا پہلا پیریڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے قرآنک نالج۔ روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ جی، قرآنک نالج۔ اب قرآنک نالج کیا ہے؟ قرآن ہے نا ہماری جو اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن پاک ہم پڑھتے بھی ہیں۔ تو قرآن پڑھتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان صورتوں کے آپ کو کچھ نام بتائیں گے کہ یہ نام ہے صورت کا اور اس کا میننگ کیا ہے، اس کے ٹرانسلیشن بھی تو پتہ ہونی چاہیے، اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ اس کا کچھ واقعہ بھی کبھی آپ کو بتائیں گے کہ اس قرآنی صورت کے اندر کون سا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے کچھ فضائل بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے جائیں گے۔ تو آپ نے بالخصوص یاد کرنا ہے کہ اس صورت کا نام کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ پہلی سورت ہے، جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلی سورت کون سی آتی ہے؟ سورہ فاتحہ، اور نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے متعلق ہم آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ سورہ فاتحہ کو ہم نارملی سورہ فاتحہ کہتے ہیں، لیکن اس کے کئی نیمز ہیں، صرف ایک ہی نام نہیں ہے، لیکن مشہور عموماً
سورہ فاتحہ ہے۔ اچھا، اس کا پورا نام ہے فاتحۃ الکتاب، مطلب کتاب کی ابتدا کرنے والی۔ ہم شارٹلی اس کو کہہ دیتے فاتحہ، سورہ فاتحہ، ویسے اس کا پورا ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی۔ اب اس کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں، قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، سب سے پہلے آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی سورہ فاتحہ۔ تو کتاب کی ابتدا، کتاب شروع ہی فاتحہ سے ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ سے، اس کو ہم فاتحۃ الکتاب اس وجہ سے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین شروع میں ہی ہوتی ہے نا۔ اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد، یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو، یہ بھی کہا کرتے ہیں، اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب اس کی ایک بڑی زبردست سی آپ کو کچھ فضیلتیں ہم بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھیں گے تو ہمیں کیا کیا اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ پیارے بچوں، سورہ فاتحہ کی کیا برکت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، اگر یاد نہیں ہے تو کر لیجئے یاد اس کو، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ویسے کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو تو ہم جو ہے وہ نیک لوگوں کے پاس، امام صاحب کے پاس جاتے ہیں نا، ان سے دم کرواتے ہیں۔ تو یہ وہ دم ہے جو ہم بچے خود بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اوپر پڑھ کے پھونکیں گے، امی ابو پہ بھی پھونک دیجئے کسی دن پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھیں اور امی کو بولیں، امی آج میں آپ پہ دم کر رہا ہوں۔ ابو پہ بھی دم کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، اور بڑوں کے لیے بھی اس میں میسج موجود ہے کہ آج کل ویسے بھی یہ کچھ مرض کا اور جو ایک وائرس ہے یہ وائرل ہوا ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اس کا بڑا اچھا علاج بھی ہمیں مل گیا کہ ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس مرض سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا پیریڈ، قرآنک نالج۔ اب یہ پہلا پیریڈ تو ہو گیا، لیکن آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے آج آپ کو سورہ فاتحہ کا معنی بتایا ہے اور بڑی اچھی سی اس کی ہم نے آپ کو ایک برکت بھی بتائی ہے۔ تو یہ ہوا ہمارا پہلا پیریڈ۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیریڈ کی طرف، جس کا نام ہے نعت سیکھیں اور سمجھیں۔ روشن روشن پیارا ہو مصطفی ہمارا، ہو نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا۔ جی، سیکنڈ پیریڈ شروع ہو چکا ہے ہماری ٹیوشن کلاس کا، اور اس میں ہم کرنے جا رہے ہیں نعت سنیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی اور انشاءاللہ سمجھیں گے بھی۔ تو ہمارے ساتھ نعت سکھانے کے لیے نا آپ ہی کے جیسے ایک چھوٹے سے بچے کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ جی ہاں، بچوں سے بڑی جو ہے وہ ایک دوستی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرف بڑی اچھی توجہ رہا کرتی ہے۔ تو چھوٹے سے بچے ہیں آپ ہی کی طرح، دیکھیں کتنی خوبصورت نعت یہ پڑھا کرتے ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات بھی کرتے ہیں اور نعت سنیں گے بھی، اور انشاءاللہ پھر آپ کو کچھ سکھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے حضور آپ کا؟ حسین رضا۔ حسین رضا۔ تو حسین رضا کیا کرتے ہیں؟ اسکول پڑھتا ہوں۔ اسکول پڑھتے ہیں، اور ابھی کیا کر رہے ہیں؟ چھٹیاں۔ چھٹیاں ہیں، اچھا جی، اسکول پڑھتے ہیں، مدرسہ بھی پڑھتے ہیں؟ مدرسہ نہیں پڑھتے، صرف دار اسکول المدینہ پہ میں پڑھتے پڑھتے ہیں۔ ہیں۔ چلیں ماشاء اللہ۔ تو آج آپ ہمیں نعت سنانے بھی آئے ہیں، سکھانے بھی آئے ہیں۔ تو آپ نے ویسے پہلے بتائیں گے کہاں سیکھ لی یہ نعت اتنی اچھی پڑھنا؟ بس بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے تو اب یہاں آ کے سیکھ لی۔ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، تو ابھی تو آپ خود بچپن میں ہیں، اور کتنے بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے؟ 1 سال سے پڑھتے ہوئے۔ اچھا ماشاء اللہ، یعنی اور اتنے چھوٹے سے تھے جب سے آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں، تو نعتوں کا بڑا شوق ہے۔ جی ہاں، نعت سیکھنا چاہتے ہیں نا پیارے بچوں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے حسین بھائی نے بھی ہمیں بتایا کیا کرتے ہیں، نعت پڑھتے رہے اور نعت پڑھنی انہیں آ گئی، تو آپ بھی نعتیں سنتے رہیں گے، نعتیں پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی نعتیں پڑھنا آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو جو نعت آپ ہمیں سکھانے آئے نا، پہلے وہ سنا دیں ہمارے بچوں کو، سنائیں گے؟ چلیں جی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے نعت سنی ہمارے حسین بھائی کی۔ چلیں جی حسین بھائی، نعت تو آپ نے ہمیں سنا دی، اب ہمارے ساتھ ایک اور بچے بھی موجود ہیں، ان کا تو تعارف لیا نہیں ہم نے۔ ویسے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایان۔ محمد ایان، تھوڑا سا مسکرا دیتے ہیں آپ؟ کیسے مسکراتے ہیں؟ ہاں مسکرا کے دکھائیں، اب مسکرا کے بولے محمد ایان۔ محمد ایان جی محمد ایان، کیا کرتے ہیں محمد ایان؟ حفظ کر رہے ہیں۔ حفظ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ کتنی ایج ہے آپ کی؟ 10 سال 10 سال۔ کتنے پارے حفظ ہو گئے؟ 9واں چل رہا ہے، 9واں چل رہا ہے۔ کون سے مدرسے میں کر رہے ہیں؟ جامع مسجد اقصی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ چلیں آج تو ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، قرآن تو آپ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ قاری بنیں گے ہیں، اور اچھے انداز سے قرات بھی کریں گے، نعت بھی پڑھیں گے، نعت کا بھی شوق ہے؟ اچھا، تو آج ہمارے پاس موجود ہیں حسین بھائی، یہ آپ کو بھی نعت سکھائیں گے انشاءاللہ، اور جو مدنی چینل پر بچے موجود ہیں ان کو بھی نعت سکھائیں گے۔ تو کیسے سیکھیں گے انشاءاللہ یہ ان سے پوچھتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں آپ، انشاءاللہ نعت آتی جائے گی، اور میں بھی سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے موجود ہیں، انشاءاللہ یہ ہمیں بتاتے جائیں گے، ہم مل کے انشاءاللہ ان کے ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ آپ اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے میں پڑھتا ہوں پھر آپ میرے ساتھ دہرائیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے
بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، ہو گئی کلاس ہماری؟ اچھا ماشاء اللہ۔ لیکن آپ کو لگتا ہے اتنی جلدی سیکھ گئے ہوں گے؟ کیسے سیکھیں؟ ایسے روز کلاسز ہوں گی تو سیکھ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ سیکھتے چلے جائیں گے۔ جی روز ہمارے ساتھ کلاس میں شامل رہیں گے اور پریکٹس کرتے رہیں گے، تو پریکٹس کیا کرتی ہے؟ مین پرفیکٹ، آدمی کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے، آدمی زبردست انداز سے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا اب نعت تو ہم نے سن بھی لی اور کچھ اس کی پریکٹس بھی کری، اب ہمیں سمجھنا بھی تو ہے، کیونکہ ہمارا پیریڈ کیا ہے؟ نعت سیکھیں اور سمجھیں۔ نعت سنتے تو ہیں، اچھی بھی لگتی ہے، لیکن سمجھنی بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو یہ جو نعت ہے اس کے اندر جو ہمارے شاعر ہیں، اور وہ شاعر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کون ہیں، یعنی جنہوں نے اس نعت کو لکھا ہے، اس میں کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، یعنی جو ہمارے نبی پاک ہیں نا، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی شان بیان ہو رہی ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ اللہ پاک کی ساری مخلوقات کے اندر سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جو ہم نے اب نعت پڑھی ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑی اچھی ساتھ میں پڑھی ہے ان کے، تو اس میں کیا بتا رہے ہیں شاعر کہ جو ہمارے نبی پاک ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، نام سننا چاہیے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو جو ہمارے نبی پاک ہے نا، یہ ساری مخلوق میں سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک نے ساری مخلوقات بنائی ہیں، سارے انسان، جن، فرشتے، سب کچھ بنایا ہے، اور ساری اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے، سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ہمارے نبی۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تو اس میں ہمیں یہ بتایا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو ہم نے شعر پڑھا تھا، جو آخری شعر بھی ہے اس نعت کا، اس کے اندر شاعر کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہو جاتا ہے بچوں کے لیے، مجدہ پڑھنا ہے، مجدہ پڑھنا ہے، یا کیا پڑھنا ہے؟ تو ورڈ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے۔ غم زدوں مینس یعنی جنہیں غم ہو جائے، جو ٹینشن کے اندر ہوں، جو غم ہو جاتا ہے نا، ہو جاتا ہے کبھی کبھی غمگین ہو جاتے ہیں، غم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رونے لگتے ہیں بچے، تو رونے لگتے ہیں، غم ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ڈانٹ پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں غم زدوں کو رضا۔ اب یہ رضا کون ہے؟ یہ وہی جنہوں نے یہ نعت لکھی ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ جی ہاں بچوں، بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن۔ وہ پوئٹ ہیں، وہ شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے۔ مجدہ دیجئے کا مطلب ہوتا ہے، مجدہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ لوگوں کو جو غم زدہ ہیں، جو پریشان ہیں، جو رو رہے ہیں، جو بہت زیادہ غم کے اندر ہیں، انہیں کیا دے دیں؟ خوشخبری دے دیں، خوش ہو جاؤ، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جو غم میں ہوتے ہیں، جو ان کو لگتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے لیے سہارا کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں۔ ان کے جو ہے سہارا ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے نا، سارے جہانوں پر ان کی رحمت ہے۔ تو ان کی رحمتیں ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ ساری مصیبتیں، سارے غم جو آ رہے ہیں وہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جی تو یہ ہوا ہمارا پیریڈ جس میں ہم نے کیا کیا؟ نعت سنی بھی ہے، سیکھی بھی ہے، اور کچھ سمجھی بھی ہے۔ تو یہ ہمارا پیریڈ ہوا اینڈ پہ۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیریڈ کی طرف، جس کا نام ہے آج کا سبق۔ روشن روشن پیارا ہو مصطفی ہمارا، وہ نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہم اپنے ٹیوشن کلاس کے اندر آ چکے ہیں آج کے سبق پہ، اور ہم نے کیا بات کی تھی کہ ہم نے پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے، بس کھیلنا کودنا نہیں ہے، بلکہ پڑھتے بھی رہنا ہے۔ جو بکس وغیرہ ہیں، جو آپ کے مدرسے کا بھی سبق ہے، اسے ریوائز بھی کرتے رہیں۔ جی ہاں، میں نے جیسے پہلے کہا تھا، ایسا نہ ہو جب چھٹیاں ہماری ختم ہو، اسکول جائیں تو پتہ چل رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، سب بھول چکے ہیں۔ تو ایسا ہم نے نہیں کرنا، اور ہمارا بھی آج کا سبق آ چکا ہے، اور آج کے سبق میں ہمارے پاس بکس بھی موجود ہیں،
اور 2 پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو اس بک سے آج کا سبق بھی پڑھائیں گے, اور جو گھر پر موجود ہیں بچے وہ بھی چاہیں تو یہ بکس لے لیں. یہ بک موجود ہے اسلام کی بنیادی باتیں, ٹھیک ہے, بڑی پیاری سی یہ کتاب ہے, اور اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں نیٹ سے, جو ہے دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ آپ طلب کریں گے تو یہ مل جائے گی. اس بک سے انشاءاللہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ سبق پڑھیں گے, اس پہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ریڈی ہیں آپ دونوں؟ جی چلیں, آپ تو اپنا نام تو بتا دیں پہلے, آپ نئے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صادق. محمد صادق, ماشاءاللہ. چلیں جی شروع کریں پھر, ریڈی ہیں پیریڈ کے لیے؟ چلیں جی آپ اپنی اپنی بکس لے لیں, یہ لیں جی, آئیں بک لے لیں, یہ لیں. آپ بھی آ جائیں, ٹھیک ہے جی بیٹھیں. اس میں آپ پیج نمبر 34 کھول لیں. کھول لیا جی؟ اچھا جی, تو سب سے پہلے ہمارے محمد ایان رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں, ریڈنگ کریں گے؟ چلیں آپ ریڈنگ کریں, انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہم بتاتے جائیں گے کہ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں. زور سے پڑھیں. اب تھوڑا سا ایان بھائی آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا, بک بھی آپ نے پکڑی ہوئی ہے, ساتھ میں مائک بھی پکڑنا ہوگا, کر لیں گے مینیج؟ ٹھیک ہے جی, مائک اٹھا لیں. ہیڈنگ کیا ہے؟ عبادات. عبادات. ہیڈنگ کیا ہے بھائی؟ عبادات. عبادات. عبادات کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہوتی ہیں عبادات؟ بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں نا, کیا کیا کرتے ہیں کچھ بتا دیں, کیا کرتے ہیں؟ صدقہ دیتے ہیں. صدقہ دیتے ہیں, اور نماز پڑھتے ہیں. اتنی ہلکے ہلکے پڑھتے ہیں کیا؟ زور سے بولیں, کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ صدقہ خیرات. اور حج عمرہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی ایک عبادت ہے. تو بہت ساری بچوں میں عبادات کرتے ہیں نا, تو آج کا سبق ہمارا عبادات سے متعلق ہے. عبادات میں اب آج ہم کیا سکھانے جا رہے ہیں؟ وضو کے فرائض. وضو کے فرائض. جیسے ایک بنیادی سی عبادت ہے, بیسک ہے, وہ کیا ہے؟ نماز, ٹھیک ہے نا. اور نماز جب پڑھنی ہوتی ہے تو نماز میں ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ مائک قریب کر کے بولے. وضو کرتے ہیں. بغیر وضو کیے تو نماز نہیں پڑھ سکتے نا. جی ہاں, بغیر وضو کیے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. تو آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ وضو, ٹھیک ہے. وضو سے متعلق تھوڑا تھوڑا سبق ہوگا انشاءاللہ. چلیں جی پڑھیں. پہلا کوشچن ہے, سوال ہے. سوال, وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ وضو کے فرائض. اب فرائض بھی ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے, ہمارا ویسے بھی یہ پروگرام ہے, ہو سکتا ہے مشکل لگ رہا ہو بھائی یہ فرائض کیا آ گئے ہیں. فرائض مینس یوں سمجھ لیجیے, آسان کر کے آپ کو بتانے کے لیے, بیسکس. ہر چیز ہوتی ہے اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, ڈیٹیلز اپنی جگہ ہیں, ہم بیسکس کی بات کر رہے ہیں. وضو کے فرائض کتنے ہیں, وہ بیسک کون سی چیزیں ہیں کہ جب ہم وضو کر رہے ہوں, ٹھیک ہے بیٹا میرے ساتھ ہیں, جب وضو کر رہے ہوں تو وہ کون سی بیسکس ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے, کہ اس میں اگر پرابلم ہوئی تو پھر بڑی پرابلم ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وضو کے بیسکس وہ کیا ہیں, کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. چلیں جی اب جواب بھی پڑھ دیں. جواب, وضو کے 4 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں. لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض. نمبر 1 چہرہ دھونا. نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. سبحان اللہ, سارا تو آپ نے پڑھ دیا. اور یہ جو ہمارے ساتھ صادق بھائی بیٹھے ہیں, کیا کریں گے؟ کیا چلیں اب یہ ان سے بھی پڑھوا لیتے ہیں, اس کے بعد اس کا تھوڑا تھوڑا سا کچھ بیان بھی کرتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ فرائض کی بات ہو رہی ہے, اگر فرائض میں کمی ہوئی, فرائض ادا نہیں کیے تو وضو ہی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. چلیں اب آپ اس کو دہراتے جائیں تھوڑا تھوڑا, اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم کچھ بیان بھی کرتے جاتے ہیں آسان آسان کر کے. وضو کے 4 فرائض ہیں. اور وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. ابھی سوال ہوا تھا نا وضو کے فرائض کتنے ہیں, تو ہمیں پتہ چل گیا کتنے ہیں, 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4. 4 یاد رکھنا ہے. اب ہیں کون کون سے؟ لفظ اللہ کی
4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ 4 فرائض بیان ہو رہے ہیں، لفظ اللہ ہوتا ہے نا، اس میں 4 ورڈز ہیں، تو اس کی نسبت سے ہم 4 فرائض بیان کر رہے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ نمبر 1 چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونا۔ چہرہ کیا ہے بھائی؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں چہرہ کیا ہوتا ہے؟ پتا ہوگا، دھونا ہے نا چہرے کو، بھائی پتا ہوگا چہرہ تبھی تو دھوئیں گے، اور پتہ ہی نہیں چہرہ کیا ہے تو کیا دھوئیں گے؟ پتہ ہے آپ کو چہرہ کیا ہے؟ لیکن یہ جو آپ کا چہرہ ہے، جہاں سے ہمارے یہ بال اگنا شروع ہوتے ہیں نا عادتاً، وہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے یہ دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا ہمارا کیا ہوتا ہے؟ فیس۔ ٹھیک ہے، چہرہ مینز فیس، یہ پورا چہرہ دھونا، یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ وضو کا فرض ہے، یہ وضو کے اندر ہم نے چہرے کو دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ چلے نیکسٹ۔ نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ اب یہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں بھائی کونیاں کہاں ہیں آپ کی؟ تھوڑا بتانا مشکل ہو رہا ہوگا، دونوں ہاتھ بزی ہوئے ہوئے ہیں آپ کے۔ جی مائک رکھ دیں، آرام سے رکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ کوہنیاں، یہ کوہنی یہاں تک ہوتی ہے نا، یہ کوہنی ہوتی ہے، دونوں کوہنیاں ہیں، تو یہ جو ہے نا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ کیا ہے؟ وضو کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں دھونا ہوتا ہے، اور دھونے کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، دھونا ہوتا ہے صحیح سے دھونا۔ بعض بچے تو ہوتے ہیں دھونے پہ آتے ہیں تو لگتا ہے آج پوری ٹنکی خالی کر دیں گے، ہیں نلکا کھولا اتنا سارا اور پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا، اور وہ پتہ چل رہا ہے وضو کے بجائے نہا کے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا ہوتا، نارمل کھولنا ہوتا ہے، پھر اس کی اپنی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے جائیں گے۔ لیکن دھونے کا مطلب دھونا ہوتا ہے، بعض صرف پانی لگا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ جس حصے کو ہم نے دھونا ہے نا، پارٹ آف باڈی کو ہم نے دھونا ہے، اس کی ہر جگہ پر کم از کم 2 قطرے پانی پہنچ جائے، تو اس کو کہتے ہیں ہمیں دھونا، یعنی صحیح طریقے سے ہم نے دھونا ہے، بہت زیادہ پانی بھی نہیں ضائع کرنا، اور بالکل تھوڑا سا بس ہاتھوں کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا چھوا کے پانی کو بھی نہیں آ جانا۔ ٹھیک ہے، تو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تیسرا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ جی، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ویسے مسح کرتے بھی ہوں گے، بچوں نے دیکھا بھی ہوگا نہیں، سر کو جو ہے وہ پورے ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، تو جو اس میں فرض ہے اس میں 1/4 حصے پر جو ہے وہ مسح کرنا، جیسے ابھی میں نے کہا تھا نا مسح ہاتھوں کو دھونا ہے، مسح نہیں کرنا، خالی ہاتھ کو چھوانا نہیں ہے پانی کو، تو اس کے اندر صرف چوتھائی 1/4 پر ہاتھ کو، گیلے ہاتھ کو پھیرنا، یہ سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اچھا، اور چوتھا؟ نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ جی، ٹخنوں سمیت، یہ پاؤں کے اندر جو ہڈی ابری ہوئی سی ہوتی ہے نا ہماری، یہ ٹخنے ہوتے ہیں، تو ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا، یہ کیا ہے؟ وضو کا فرض ہے۔ یہ ہم نے آج وضو کے کتنے فرائض سیکھے؟ 4 فرائض ہم نے سیکھ لیے، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا، یہ فرائض ہیں، اس کے ساتھ سنتیں بھی ہوتی ہیں، مستحبات بھی ہوتے ہیں، پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سارا سیکھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق، یہ ہمارا پیریڈ ہوا پورا۔ آئیے اب نیکسٹ پیریڈ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے سوچ کر بتائیں۔ روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ اب ہمارا آ چکا ہے ایک نیا پیریڈ، جس میں کیا ہونا ہے؟ سوچ کر بتانا ہے، اور پیارے پیارے سے بچے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، کچھ تعارف بھی لے لیں، آپ کا نام بتائیں گے اپنا؟ محمد شانی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شانی۔ محمد شانی۔ محمد شانی، ماشاءاللہ۔ اور والد صاحب کا کیا نام ہے؟ دانش۔ دانش۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ ٹیوشن پر۔ ٹیوشن پڑھتے ہیں، تو ٹیوشن کلاس کے اندر آ گئے، ہمارے پاس بھی پڑھنے آ گئے، چلے اچھا جی۔ آپ کا نام؟ محمد رمضان رضا اتاری۔ محمد رمضان رضا اتاری۔ آپ تو جانا پہچانا فیس معلوم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، مدنی چینل پر آتے رہتے ہیں۔ اور آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حاجی محمد امین اتاری۔ حاجی محمد امین اتاری۔ چلے جی، یہ ہمارا سیگمنٹ، یہ جو ہے سیگمنٹ بھی ہے، پیریڈ بھی ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں، ٹیوشن کلاس ہے، اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سوچ کر بتانا ہے۔ سوچ کر کیسے بتائیں گے؟ یہ آپ کے سامنے باؤلز نظر آ رہے ہیں، اس میں سے ایک پرچی آپ نکالیں گے، اور وہ پرچی نکالنے کے بعد جو ہے اس کے اندر کچھ موجود ہوگا لکھا ہوا، وہ آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کا آپ نے ایکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو ایکٹ کریں گے وہ دیکھ کر اور سوچ کر آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باری باری ہوگا، اسی طریقے سے آپ بھی پرچی نکالیں گے اور اس میں سے آپ ایکٹ کریں گے۔ اب یہ آپ کی ایکٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ سامنے والے اس کو پکڑ پاتے کہ نہیں پکڑ پاتے. ٹھیک ہے, ریڈی ہیں پھر؟ چلیں جی شروع کریں. جی. سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. شانی, محمد شانی, چلے جی آ جائیں, پرچی نکالیں. ٹھیک ہے جناب, پرچی پڑھ لی, سمجھ لی؟ لائیں یہ پرچی آپ ہمیں دے دیں, اب دے دیں مجھے. ہاں سمجھ گئے نا اچھی طریقے سے؟ چلے جی اب آپ یہیں کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, ادھر دیکھ لیں نا, ان کو بتانا ہے نا, اس طرف دیکھ لیں. چلے جی کر کے بتائیں, منہ سے نہیں بولیے گا. اچھا کیا کر رہے ہیں جی یہ؟ واہ بھائی واہ, یہ اپنی کلائیوں کے ذریعے کچھ لگا رہے ہیں شانی. اب ہاتھوں پہ بھی لگا رہے ہیں. اچھا جی. جی مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں, آپ کچھ گیس کر پا رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں رمضان بھائی نے کیا گیس کیا. کیا کیا ہے؟ عطر لگانا. عطر لگانا ہے جی, عطر ہی لگایا ہے. واہ جی واہ, آپ کو بتا تو نہیں دیا تھا پہلے, جلدی گیس کر لیا. چلیں اب آپ کی باری ہے, آپ آ جائیں, آپ تشریف رکھیں. اچھا جی پڑھ لیا آپ نے, ٹھیک ہے جی کر کے بتائیں. ماما بننا. کچھ ہو رہا ہے, ٹوپی کے اوپر سے ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں. بس اتنا ہی ہے؟ چلے جی پہنچ کے بتائیں کیا کر رہے ہیں, اور اچھا سے اب کر کے دکھائیں, ابھی نہیں پہنچ رہے ہمارے شانی. بس یہی ایکشن صحیح سے کرے, دوبارہ سے. چلے کچھ اٹھایا ہے انہوں نے, میرا خیال ہے یہ امامے کے اندر نہیں ہے, اندر کی جو چیز. کنگھی کرنا. جی کنگھی کرنا, تشریف رکھیے. جی پیارے پیارے بچوں, پہلا تھا عطر لگانا اور پھر اس کے بعد تھا کنگھی کرنا. تو عطر لگانا بھی اچھی بات ہے اور کنگھی کرنا بھی اچھی بات ہے. صاف ستھرا رہنا چاہیے, خوشبو آتی ہے نا عطر لگانے کے بعد, اور عطر بھی لگانی چاہیے, اور ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے کہ جن سے بدبو آئے. پتہ چل رہا ہے پہلے ایسے جناب وہ کپڑے بھی نہیں چینج کر رہے اور نہا بھی نہیں رہے, بدبو آ رہی, پھر اس پہ اوپر سے عطر لگا رہے. تو صاف ستھرا رہنا چاہیے, کنگھی کرنی چاہیے. چلے جی پھر آپ کی باری آ جائیں. دیکھ لیا جی, کیا کر لیں گے؟ اچھا جی چلے کر کے دکھائیں. کھولا ہے او, اچھا جی واہ, پہنچ رہے ہیں جی, ناک صاف ہو رہی ہے. یہ منہ دھل رہا ہے, نہیں پہنچے ابھی تک. جی وضو تھا, سبحان اللہ. جی وضو تک بھی پہنچ گئے, ماشاء اللہ. بیٹھے جی, تشریف رکھیں. بس ہو گیا, پہنچ گئے نا وہ, تو آپ کا وضو کمپلیٹ. آ جائیں جی, آپ آ جائیں. جی مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں, آپ بھی کچھ گیس کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے؟ ہمارے پتہ چلے کیا انداز ہیں ان کے, سب کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں. اچھا جی دیکھیں دانتوں کی طرف کچھ ہو رہا ہے, دانت برش کرنا. برش ہے, غور کریں. یا ہاتھ میں کیا پکڑا ہے انہوں نے, یہ نکالا. مسواک کرنا. جی مسواک کرنا, اور مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور یہ کتنی پیاری پیاری سنت ہے کہ اس سے ہمارے ٹیتھ بھی صاف ہو جاتے ہیں, کلین ہو جاتے ہیں. اور بعض بچے کیا ہوتے ہیں جب بولتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ دانت دکھ رہے ہوتے ہیں نا, تھوڑے گندے گندے سے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ مسواک کریں گے, پیسٹ بھی کر سکتے ہیں, پیسٹ بھی کریں, ساتھ میں مسواک بھی کریں, تو انشاءاللہ جو ہے وہ صاف رہیں گے ہمارے دانت. ٹھیک ہے, کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ. چلے جی اب آ جائیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے.
دیکھ لیا؟ جلدی دیکھ لیا، ہمیں بھی دکھائیں۔ اچھا سبحان اللہ، تو بڑا اچھا کام ہے، کر کے دکھائیں جی۔ یہ پہلے کیا ہوا ہے؟ اسٹارٹ ہو رہا ہے، اچھا چلے اسٹارٹ ہو گیا۔ اچھا پہلے دیکھتے ہیں اس سے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے۔ رمضان بھائی کہاں تک پہنچے؟ نہیں پہنچ رہے۔ دعا جی ویسے آپ کی دعا جو ہے یہ تو چلیں، یہ کیا تھا؟ سٹارٹ ہوئی تھی۔ اچھا چلیں، ویسے دعا کرنے کے لیے ایسے سٹارٹ ہونا کوئی ضروری تھوڑی ہے، کوئی گاڑی تھوڑی چلا رہے دعا مانگ رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دعا آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر یہ تو تھوڑا جلدی سے نہیں ہو گیا تھا، بظاہر پہلی دفعہ تو شاید سمجھے ہوں گے آپ منہ دھونے جا رہے ہیں، لیکن کیسے دعا کرنی ہے؟ اچھا دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں بتائیں؟ کیسے اٹھانے چاہیے رمضان بھائی دعا کے لیے ہاتھ؟ ہاں اس کا جو ہے نا طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے، اور ہر طریقے میں یہ ضروری ہے کہ جو ہماری ہتھیلیاں ہیں نا وہ آسمان کی طرف، ٹھیک ہے، آسمان کی طرف ہو، اس طرح سے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک سے دعا کریں گے انشاءاللہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور ہمیں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ ماشاءاللہ بہترین، بیٹھیے تشریف رکھیں، کیا بات ہے۔ چلیں جی آپ کی آخری رہ گئی ہے، آ جائیں خالی۔ ٹھیک ہے جی، امامہ باندھنا۔ واہ کیا بات ہے، ابھی تو انہوں نے شروع ہی کیا تھا امامہ باندھنا، اب اینڈ پر بھی پہنچ گئے۔ نہیں یوں کرنا تو سمجھ آ گیا۔ اچھا یوں کیا تو سمجھ میں آ گیا۔ آپ بھی باندھتے ہیں ماما؟ جی ماما بھی باندھنا چاہیے نا، ماما باندھنا بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہمیں حاصل ہوا کرتی ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ بھی ہمارا پیریڈ کمپلیٹ ہوا کہ جس میں کیا تھا؟ سوچ کر بتاؤ، دیکھ کر بھی بتانا تھا اور سوچ کر بھی بتانا تھا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیریڈ کی طرف جس کا نام ہے آئیں دین سیکھیں۔ روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہمارا نیکسٹ پیریڈ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے آئیں دین سیکھیں، اور یہ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں۔ اور دین سیکھیں اس پیریڈ کے اندر کیا ہوا کرے گا؟ ہم اس پیریڈ کے اندر انشاءاللہ اپنے جو عقائد ہوتے ہیں نا، اسلام میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر یقین کرنا، بلیو کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ ہر بچے کو، بڑے کو وہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بلیفز کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں، ہمارے کانسیپٹس کیا ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کس سے سیکھیں گے؟ یہ بک ہمارے پاس موجود ہے، اسلام کی بنیادی باتیں، اور ہمارے پاس بچے بھی آ چکے ہیں، ان کو بھی بکس دیتے ہیں، پہلے تعارف بھی لے لیتے ہیں۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ شایان احمد۔ کیا نام ہے؟ شایان احمد۔ شایان احمد۔ کیا کرتے ہیں؟ اسکول پڑھتے ہیں؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 4 کلاس میں پڑھتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، 4 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ میں، وہی کون چھوٹے سے دکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 4 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور دوسرے ہمارے حسین بھائی موجود ہیں۔ یہ بکس آپ کی آ چکی ہیں جی، بکس اٹھا لیں اپنی اپنی، یہ لیں جی آپ کو ہم دے دیتے ہیں، وہ رکھیں مائک، ہاں رائٹ ہینڈ سے لیتے نا جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب ہم اپنا پیریڈ شروع کرتے ہیں جس کے اندر کیا ہم سیکھنے جا رہے ہیں؟ کیا سیکھنے جا رہے ہیں حسین بھائی؟ دین کی بنیادی باتیں، اور دین کی بنیادی باتوں میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ اپنے عقائد، کانسیپٹس۔ تو اس کے لیے آپ پیج نمبر 23 کھول لیں۔ چلے جی پیج نمبر 23 پر پہلا کوشچن ہے، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ بھی بول دیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ جی ہمارا دین اسلام ہے۔ اچھا نیکسٹ کوشچن، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں موجود ہے دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور ہمارا دین کیا ہے؟
اسلام ہے. چونکہ ہم اسلام کو مانتے ہیں لہٰذا ہم کیا ہوئے؟ مسلمان. مسلمان. ہم مسلمان ہوئے. نیکسٹ کوشچن ہے مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہے؟ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب مسلمان صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی. صرف اللہ عز و جل کی، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. کس کی کرتے ہیں؟ اللہ پاک. صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. اور مسلمان کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. جی پیارے بچوں جلدی جلدی آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی بھی عبادت مسلمان نہیں کرتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ تھوڑی تھوڑی باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام تو بہت ساری باتیں سکھاتا ہے اور ہم ان باتوں پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ تھوڑی سی باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. دین اسلام سچائی، صفائی، بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام سچائی، صفائی، بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے. سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دین اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے پیارے بچوں؟ ہمیں سچائی سکھا رہا ہے. ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ سچائی پر گامزن رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے اور بھلائی کرنی چاہیے اور اچھائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں یہ اچھی اچھی باتیں ہمیں کون سکھاتا ہے؟ اسلام. ہاں تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں نا کہ الحمدللہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان. مسلمان ہیں. کیا ہیں ہم؟ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ اچھی اچھی باتیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ یاد ہے؟ پہلا کلمہ کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی یہ کلمہ ہے، سب کو یاد بھی ہوتا ہے. تو اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ ہمارا پیریڈ جاری ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے اب تو ختم ہی ہو رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ کالز بھی آ چکی ہیں. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں کال کرنے والے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. کچھ میرا نام حنیف فاطمہ ہے. میں آپ کو نعت سنانا چاہتی ہوں. تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا. الہام میں ہے جامع تیرا، الہام میں ہے جامع تیرا. نوری امام ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری. یا رحمت للعالمین. تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ پیاری سی بچی تھی اور کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے نعت پڑھی ہے. آئیے نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. میرا نام محمد رضا، میری عمر تقریباً 10 سال ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام ٹیوشن کلاس بہت اچھا لگ رہا ہے. میں آج آپ کو کلام سناؤں گا. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں. ہی جامانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا. سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. ان بچوں نے ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اپنی پیاری پیاری آوازوں میں اللہ پاک نے ہمیں یہ آواز عطا فرمائی. یہ نعمت ہے تو اس کا اچھا استعمال کیا ہے کہ ہم نعتیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. بعض بچے گندی گندی باتیں سنتے ہیں اور بولتے بھی ہیں تو وہ ہمیں نہیں کرنا، بلکہ نعتیں پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے اور اچھی اچھی باتیں کرنی ہے. تو یہ ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود تھے. انشاءاللہ روزانہ اپنی ہم کلاس لے کر آیا کریں گے. بیٹا آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. جزاک اللہ خیرہ. جی پیارے پیارے بچوں آج ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آئے جس کا نام تھا ٹیوشن کلاس. آج ہم نے اپنے کچھ پیریڈ شامل کیے ہیں لیکن پیارے بچوں آج سارے پیریڈ شامل
نہیں ہو سکے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی کل انشاءاللہ اور بھی پیریڈز ہوں گے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس ٹیوشن کلاس کے اندر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہم سیکھتے جائیں گے. تو اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا ہو نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. بچوں کا مدنی چینل